بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد احمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس سی ڈیجیٹل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالہ سے آگاہ کریں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کے حوالہ سے جو 27 رمضان سے جو اسرائیل نے اٹیکس کیے ہیں فلسطین پر، اور اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 250 کے قریب جو ہیں مرد و خواتین اور بچے جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ تو پاکستان کے وزارت خارجہ کے ہمارے جو منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اس وقت ترکی پہنچ چکے ہیں، اور ترکی کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں ترکی میں بیٹھ کر فلسطین کے سفیر کا۔ فلسطین کا سفیر جو ہے وہ ترکی پہنچے گا، اور وہ تینوں مل کر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال پر ڈسکس کے لیے، تو ہمارے یہ جو تین برادر ممالک ہیں اسلامی ملک، انہوں نے وہاں پر ایڈریس کرنے ہیں، اور اسرائیل کی جو ایٹروسٹیز ہیں، جو ظلم و تشدد ہیں، بربریت ہے، اس کا پردہ چاک کرنا ہے انہوں نے۔ تو فلسطین کے جو وزارت خارجہ کے منسٹر ہیں، اب ان کو ترکی پہنچنے کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، ان پر سفری پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی جا رہی ہیں، فلائٹ سلیٹس کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے بہانے جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ فلسطین کے منسٹر جو ہیں وہ اقوام متحدہ پہنچ کر اپنا رونا نہ رو سکیں، مطلب ان کو رونے بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس سے قبل ناظرین آپ نے دیکھا کہ OIC کا اجلاس ہوا، سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ ہماری یہ جو OIC ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ مطلب اجلاس کوئی تسلی بخش جو ہے وہ ہمارے اطلاعات کے مطابق نہیں ہو سکا، کیونکہ اس میں سوائے مذمت ہی کھیلا گیا ہے اور وہاں پر کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ تو جس کی مذمت تو ہم جیسے لوگ کر سکتے ہیں نا جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو منسٹر لوگ ہیں، جو سربراہان مملکت ہیں، انہوں نے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عملی طور پہ کر کے دکھانا ہوتا ہے اگر ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ تو اس میں کوئی خاص جو ہے نا جی وہ نہیں ہو سکے۔ تو اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ OIC کے اجلاس میں بھی امریکہ نے اپنا جو ہے وہ کمینگی کا رول جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں کوئی قرارداد جو آلریڈی تیار تھی وہ انہوں نے پیش ہی نہیں ہونے دی ہے۔ تو چونکہ اسرائیل جو ہے یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے اور بغل بچہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ اس پر جو ہے اس کی وہ حفاظت کر رہا ہے۔ تو اب الحمدللہ امریکہ جو ہے وہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب عالم اسلام اور جو امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں۔ اب خطے میں جو ہے وہ صورتحال چینج دکھائی دے رہی ہے۔ اب قطر کے جو سلطان ہیں وہ نمبر لے گئے ہیں، انہوں نے 50,000 سے اباو، میرا خیال 50 لاکھ ڈالرز جو ہیں وہ فلسطینی عوام کے لیے جو ہے وہ فنڈز کا جو اعلان کیا ہے، اور یہ پہلی گرانٹ جو ہے وہ جاری انہوں نے کی ہے، اور بہادری انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ انہوں نے اسرائیل سے اپنا سفیر جو ہے وہ بھی واپس بلوا لیا ہے۔ اور اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کتے کھانی ہو رہی ہے، چاروں اطراف سے وہ گھر چکا ہے اور ہر طرف سے اس کو لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ پوری ورلڈ کے جو عوام ہیں وہ اسرائیل کو جو ہے وہ لعنتیں ڈال رہے ہیں، مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، اور ان کے جو اسرائیلی لوگ ہیں وہ بینکرز میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان، اردن، ایران، پاکستان، ترکی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فرینڈ ہمارے ہیں جیسے چائنا ہو گیا، چائنا جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا ہے، اور رشیا جو ہے وہ بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ شمالی کوریا کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صفحہ ہستی سے یہ یہودی جو ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ تو اسرائیل کی تمام فلائٹس آپریشن جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔
کسی ملک کی فلائٹ اسرائیل میں نہ تو جا رہی ہے نہ ہی ادھر سے کوئی آ رہی ہے. اور حال ہی میں ایک اسلامک جہاد موومنٹ ہے، انہوں نے ایک اسرائیل کا بحری بیڑا جو ہے اس کو بھی انہوں نے نیست و نابود کر دیا ہے. تو بہت بڑیاں اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، خوشخبریاں بھی مل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. نصر من اللہ و فتح قریب. انشاءاللہ تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم اور تجزیہ نگار جناب نثار احمد جاوید صاحب. سر آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا. تو ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. نثار صاحب، تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو اس حوالہ سے آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بریف کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جو صورتحال روزوں سے شروع ہے نا، وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. یہ ہمارے اقوام متحدہ کے معاہدوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سویلین آبادی کے اوپر کوئی بمباری نہیں کی جائے گی، سویلین آبادی کو نہیں مارا جائے گا، سویلین آبادی جو ہے نا اس کا تحفظ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے آج کی بات نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ اسرائیل کو دیکھا ہے. یہ ہر قسم کی یو این او کی جو حدود ہیں ان کو وائلیٹ کرتا ہے. یہ ہمیشہ اس نے آبادیوں پر حملے کیے ہیں، حتیٰ کہ جب یہ ہمارے فلسطینی مسلمان وہ کیمپوں کے اندر پڑے تھے تو کیمپوں کے اوپر بھی بمباری اس نے کی ہے. یہ بدماشی کی انتہا ہے اس کی نا جی محمد صاحب، بدماشی کی انتہا ہے. اب کوئی بات بھی نہیں تھی، لیکن اس نے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے. ہماری 27ویں کے دن اس نے کام شروع کیا ہے، ہماری 27ویں کے دن اس نے کام شروع کیا، اور ہماری عیدیں بھی اس نے اسی میں گزار دی ساری امت کی. لیکن اللہ کا شکر، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امت ساری جاگ رہی ہے. امت کے سارے لوگ، سارے کے سارے لوگ امت والے نا، ہماری پوری اسلامی دنیا جاگ رہی ہے، اور امت پوری کے اندر جوش و جذبہ موجود ہے. صرف بات اتنی ہے کہ ہمارے حکمران جاگ جائیں، وہ اپنی حکومتیں میں دیکھو، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے حکومت، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے لے لے. یہ اپنی حکومتیں بچاتے پھرتے ہیں، یہ ہمارے لوگ حکمران لوگ، یہ کھڑے ہو جائیں، سٹینڈ لے جائیں، یہ اسرائیل ہے یا ہمیں پتہ ہے اسرائیل کے پیچھے کون کھڑا ہے. انور سادات نے آج سے نا 35 سال پہلے ایک بات کہی تھی. انور سادات نے، جب وہ صحرائے سینا پر اسرائیل کا قبضہ ہوا تھا اور گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کا قبضہ ایک ہی جنگ میں، ادھر غربی کنارے پر ویسٹرن بینک پر اس کا قبضہ ہوا ایک ہی وقت میں، گولان کی پہاڑیوں پر، شام کی پہاڑیوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، ادھر لبنان میں اسرائیل کا قبضہ. تو اس وقت انور سادات نے یہ بات کی، تو انہوں نے کہا یار یہ اسرائیل کو دنیا کے ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرنا یہ ہے کہ اس کے سارے معاملات امریکہ طے کر رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے اسرائیل کے اندر، سارے کچھ دفاع اس کا امریکہ کے پاس ہے. ہم امریکہ کے پاس اس طرح نہیں لڑ سکتے. لیکن یہ اس کی بیان نہیں ٹھیک تھا، تو کہتا ہم امریکہ کے خلاف بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. آج امت ساری جاگ رہی ہے. امت اور اسرائیل کبھی بھی نہیں لڑا. اگر اس کو ہم تاریخ میں جا کر دیکھیں نا، پرسوں وہ چین نے امریکہ کو ننگا کیا ہے. چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم قراردادیں لے کر آ رہے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے. ہاں، اس نے پھر ویٹو کر دیا. یعنی اگر ہم دنیا کے اس تناظر میں، لیکن آج کی دنیا مہذب دنیا، چاہے جتنا بھی وہ امریکی کیمپ کے اندر داخل ہیں، لیکن ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کو آج کی دنیا الحمدللہ ظلم کہہ رہی ہے. ہمارے عوام، پوری امت کے نوجوان، پوری امت آج ایک جگہ کھڑی ہے، اور فلسطینی بچوں کے ساتھ، ہم فلسطینی ماؤں کے ساتھ، فلسطینی بہنوں کے ساتھ، فلسطین کے بیٹوں کے ساتھ آج ہم کھڑے ہیں. اور ہم اکیلی دعائیں نہیں مانگ رہے، انشاءاللہ تعالی ہم عملی طور پر بھی ان کے ساتھ تیار کھڑے ہیں یہودیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے. یہ یہودیوں کی کوئی تاریخ ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ لڑیں. یہ تو میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنا کر نا میں آپ کو وہ کرتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ
ہو لاکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم کے لوگو اس ارض مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ، ارض مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اللہ نے تمہیں دے دی ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ اور پیچھے نہ پلٹنا، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، آگے لڑنا ہے تم نے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں لڑیں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا، یا موسیٰ وہاں ایک قوم جبارین رہتی ہے، وہ تگڑے لوگ ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مکر گئے یہ لوگ، اور انہوں نے کہا ہاں ہم ایک شرط پر لڑتے ہیں۔ کیا شرط ہے وہ جی؟ پہلے ان لوگوں کو اس شہر سے نکالو، پھر ہم وہاں جائیں گے اور پھر لڑیں گے، پہلے ہم نہیں لڑتے۔ پھر انہوں نے کیا کہا، صرف بنی اسرائیل کے اندر 2 آدمی کھڑے ہوئے، 2 آدمی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم لڑیں گے جی، ہم لڑتے ہیں، ہم ضرور لڑیں گے۔ اور قوم کو بھی کہا، لیکن قوم لڑنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ بالآخر انہوں نے کہا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتل ان قاتلا ان هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو بالکل ہرگز داخل نہ ہوں گے جب کبھی تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، اور جاؤ تم اور تمہارا رب ان کے ساتھ جا کر لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ ان کی تو یہودیوں کی تاریخ ہی نہیں ہے لڑنے کے لیے، تاریخ تو ہماری ہے، ہم لڑنا جانتے ہیں، مرنا جانتے ہیں۔ آج ہمارے بچے بھی لڑ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری چھوٹی سی بیٹی فلسطینی ایک خنزیر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے آگے نہ بڑھنا۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے بھی حالات، ساری دنیا الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا فضل، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ ہم آج بھی تھوڑا سا آسرا کر جائیں، ہمارے حکمران تھوڑا سا آسرا کریں کہ ہم اللہ کے فضل سے ان اسرائیلیوں کو 1 آدھے گھنٹے میں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، میرے اللہ کے فضل سے۔ اور اسرائیلی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، نیکسٹ یہ ہونے والا ہے کہ اسرائیل کی لوگ ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ ان کی تاریخ، حسین ظفر نے ایک بک لکھی ہے یہودیت، اور اس کے اندر اس نے 4000 سال پرانی ان کی تاریخ لکھی ہے، اور یہودیت کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے کہ یہ فساد برپا کرتے ہیں زمین کے اندر، انہوں نے ہمیشہ ریشہ دوانیوں کی، یہ سازشیں کرنے والی قوم ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، امریکہ کو آگے لے آتے ہیں، ان کو بھتہ دیتے ہیں، ان کے جرنیلوں کو اور امریکی صدر کو، اور پھر مسلمانوں کے پیش ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر، اس جنگ میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں، اللہ کا شکر یہ ہوا کہ اس جنگ کے اندر نا جی امریکہ بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے امریکہ کو بھی ننگا کر دیا ہے کہ یہ تمہارا سجن نہیں ہے، اللہ نے یہ دکھا دیا ہے کہ یہ تمہارا سجن نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے دفاع کو مضبوط کریں۔ دیکھو ہماری جگہ کوئی لڑنے کے لیے سر نہیں آئے گا، لڑنا ہم نے ہے، مرنا ہم نے ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ کہہ دیا ہے، یار اگر تم لڑو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم کامیاب ہو گئے تو غازی بنو گے، اگر تم شہید ہو گئے تو جنتوں میں تمہیں جگہ دوں گا۔ تو یہ ہمارے پاس تو بڑی گارنٹی موجود ہے۔ لیکن دیکھو نا، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہیں لا یقاتلون جمیعا، یہ اکٹھے ہو کر تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اللہ نے قرآن پہ میں کہا سورۃ حشر کے اندر، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی کرم محصنات او من وراء جدر، یعنی یہ قلعہ بند ہو کر لڑیں گے تمہارے ساتھ، دیواروں کے پیچھے سے وار کریں گے، ہاں جی قلعہ بند ہو کے لڑیں گے، بڑے بڑے ہتھیار اکٹھا کر کے یہ لڑتے ہیں۔ باسہم بینا شدیدون، یہ اللہ نے کمال بات قرآن کے اندر کہی ہے، یہ ان کی آپس کی نفرتیں بہت زیادہ ہیں، یہودیوں کی یہ آپس کی ان کی رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ تحسبہم جمیعا، تم انہیں اکٹھا گمان نہ کرو، یہ لوگ اکٹھے ہیں، نہ یہ اکٹھے نہیں ہیں، ان کی آپس کی رکاوٹیں بہت ہیں۔ وقلوبہم شتیٰ، اور ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں آپس میں، ان کے یہودیوں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، یہ تو کمینگی کرتے ہیں امریکہ کے سر کے اوپر،
اچھا یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں، ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو اسرائیل کے جو گرد و نواح کے جو مسلم کنٹریز ہیں، مشرق وسطیٰ کے جو لوگ ہیں، یہ مطلب کھل کے ابھی تک انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ اب کھل کر جو ملک سامنے آئے ہیں ان میں ترکی ہو گیا، ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اردن کے لوگ آ گئے ہیں، لبنان کے لوگ جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کی جو مطلب کیا بولتے ہیں وہ جو زیرو لائنز ہیں ان کو انہوں نے کراس کر کے چلا گئے۔ اس حوالہ سے ذرا کیا کہیں گے آپ؟ یہ بات بالکل صاف ہے۔ دیکھو جو لوگ ڈکٹیٹر ہیں نا یا بادشاہتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو فکر ہے کہ ہماری بادشاہتیں نہ کہ کہیں جائیں، اور ان کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو اللہ پر یقین ہوتا کہ حکومت دینے والا اللہ ہے، حکومت لینے والا اللہ ہے، تو وہ اللہ کی بات کرتے۔ آج وہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں۔ خاموشی سے کیا مراد ہے ان کا؟ خاموشی سے یہی بات مراد ہے کہ وہ در پردہ اسرائیل کو کہتے ہیں بھی ہمیں نہ چھیڑنا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ وہ اپنی عوام کو بھی نہیں اٹھنے دیتے، اپنی عوام کو اپنی رائے نہیں دینے دیتے۔ وہ لوگ اتنے ظالم یار، اتنے مطلب ہے بے حسی کا عالم ہے۔ آج دنیا سمجھ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے الحمدللہ پاکستان کا بچہ تیار ہے۔ ہماری حکومت، ہم اپنی حکومت کو شاباش دیتے ہیں کہ ہماری حکومت اقدام اٹھا رہی ہے، ہم شاباش دیتے ہیں اپنی حکومت کو۔ لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو 21 مئی کو جو فرائیڈے آ رہا ہے اس میں یوم فلسطین جو ہے ڈکلیئر کیا ہے۔ پورے ملک میں جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ سولیڈیرٹی ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ ادھر پہنچا ہوا ہے۔ لیکن اب لیکن دیکھو جی بات اتنی ہے، پاکستان کی کتنی ہے اور وہ کیا رسپانس ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین پر وہ ایک بلڈنگ تھی جس میں الجزیرہ ٹی وی اور ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ اور کئی دیگر جو ہے وہ مغربی ممالک کے جو چینلز، نیوز چینلز ہیں، ان کے دفاتر تھے۔ انہوں نے وہاں پر جو ہے اس کو اڑا دیا، منٹ کے نوٹس پر وہ بلڈنگ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے منزلیں تھی اس کی، وہ ساری زمین اڑا دی ہے انہوں نے، زمین بوس ہو گئی ہے۔ موقع بھی انہوں نے فراہم نہیں کیا۔ نہیں تو امریکہ کے منہ سے 2 لفظ نہیں نکلے کہ ہم اس کی کنڈیم کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یو این او سے پوچھتے ہیں، امریکہ سے پوچھتے ہیں، کیا وہاں فوجیں بیٹھی ہوئی تھی؟ کیا وہااں ہمارے مسلمان گوریلا بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا وہاں کوئی حماس والے بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی حزب اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ تو ٹی وی والے تھے بیچارے، صحافی بیٹھے ہوئے تھے وہاں، اور انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ تو کل جب وقت آئے گا پھر ہم کیسے برداشت کر لیں گے کہ کوئی یہودی دنیا کے اندر زندہ بچتا پھر رہا ہے، کیسے برداشت کر لیں گے؟ ہم ایک یہودی بھی نہیں چھوڑیں گے دنیا کے اوپر۔ یہ حرام کی اولاد ہے، یہ اسرائیل جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جو غلط کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہاسپٹلز پر، یہ بین الاقوامی رولز ہیں کہ کسی بھی ہسپتال پر جو ہے وہ شیلنگ نہیں کی جا سکتی۔ ان کے جیٹ طیارے آتے ہیں، ہاسپٹل کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ ابھی کل میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ جو ہے فلسطین کا، ایک بڑا کیوٹ سا بچہ ہے، وہ اپنے ملبے کے اوپر بیٹھ کر اپنی ہیپی برتھ ڈے منا رہا ہے۔ کیا اس کے الحمد یہ دیکھو اقبال نے انہوں نے کھربوں روپے لگا کے، کھربوں ڈالر لگا کے وہ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا، لیکن جب یہ جیسے ہماری شب برات پر وہ پٹاخے چلتے ہیں تو ہمارے راکٹ، حماس نے ایسے جو ہے نا وہ راکٹوں کی بارش کی ہے۔ ایک آئل ریفائنری تھی وہ تباہ ہو گئی، ان کا ایک ایئرپورٹ تھا وہ تباہ ہو گیا، اور ان کا ایک ایئر بیس تھا وہ تباہ ہو گیا۔ کئی یہودی بھی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ امریکہ جو ہے، امریکہ نے جو ہے نا وہ تسلیم کیا ہے کہ ہمارے جو ہے نا جی اسرائیل کے 10 جو ہے نا جی فوجی وہ مارے گئے ہیں۔ جہنم واصل یہ اسرائیل والے جو ہیں یہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اب کے دور میں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کی خبریں منٹ منٹ میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اندرونی خبریں ہیں وہ نکلنی نہیں چاہیے، باہر نہیں جانی چاہیے، جبکہ وہ سارا کچھ باہر آ رہا ہے۔ اور میں لیکن اس گفتگو کے تناظر میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، ان ملکوں کے سربراہوں کو جو اسرائیل کے اندر، اسرائیل کے ساتھ در پردہ پینگیں بڑھا رہے ہیں، محبتیں بڑھا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں روکا ہے کہ ان کے ساتھ محبت نہیں کرنی۔ کافروں کی بات کو زندہ رکھتے ہوئے فلسطینیوں کے بارے میں انہوں نے ڈیسک کیمپ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے وہ اپڈیٹ کیا جائے گا، اور ہم فلسطینیوں کے
PSA ڈیجیٹل کے ذریعے سے فلسطینیوں کے ہر دکھ درد میں اللہ کے فضل سے شریک ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی نثار احمد جاوید صاحب، ہمارے علاقہ کے ممتاز علمی ادبی شخصیت ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کا خارجہ امور پر بھی یہ خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ PSA ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو فلسطین اسرائیل ٹاپک پہ جو ہے وہ تازہ ترین اپڈیٹ جو ہیں وہ، ویسے تو ناظرین سوشل میڈیا کا دور ہے، سبھی انفارمیشنز آپ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ہم بھی جہاں پر ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں گے وہ ہم آپ سے بھی انشاءاللہ تعالی شیئر کرتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہے، اور جیسے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کی نصرت آ گئی تھی، وہ شاعر لکھتا ہے نا کہ فرشتے کیا شعر ہے جی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار ابھی۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔